شکریہ ہم ادا کرتے ہیں رسول جامعہ کا. یہ وقت ہمارے لیے بڑی آزمائش کا ہے، اور آزمائش کا اس لیے ہے کہ جامعۃ الصالحات میں ابھی ہماری طالبات کا ششماہی امتحان چل رہا ہے. ابھی بھی بہت ساری بچیاں اوپر ہیں جو لکھ رہی ہیں، اور بہت ساری بچیاں ہیں جو لکھ کر کے فارغ ہوئی، ہم نے ان کو بٹھا رکھا ہے. اور ہاسٹل دارالاقامہ میں جو بچیاں رہتی ہیں اور جو غیر دارالاقامہ ہیں، ان بچوں کو ہم نے نہیں بٹھایا ہے. ہاسٹل کی بچیاں یہاں ہیں. تو جو بھی آپ کا پیغام ہے انشاءاللہ جامعۃ الصالحات کے ان تمام طالبات تک پہنچے گا. میں اب بغیر کسی تاخیر کے آگے کی کارروائی بڑھاتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی، جو بانی اور ناظم ہیں مرکز العلوم بنگلور کے، اور آپ خود وہاں اس مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، اور اسی طرح قاضی شریعت ہیں، اور دارالقضاء سے متعلق جو امور ہیں آپ اس کی انجام دہی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا خصوصی پیغام ہماری جامعۃ الصالحات کی طالبات، معلمات اور انتظامیہ کے لیے فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات اکابر علماء کرام، قابل قدر معلمات، طالبات، سامعات، اس وقت میں جس جامعہ میں ہم لوگ جمع ہیں، یہ جامعہ من کل الوجوہ قابل تعریف کے قابل ہے. ہم لوگ جامعہ میں پہنچنے کے بعد جامع شخصیت نہ بنے تو ہم جامعہ میں پہنچ کر جامعی کیسے بنیں گے؟ اسی لیے کہا گیا یہاں کا نام آپ کے لیے نصیحت کو کافی ہے. جامعات الصالحات آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو تو صرف عالمہ بن کر، فاضلہ بن کر، قاریہ بن کر، محدثہ بن کر، مفسرہ بن کر، فقیہہ بن کر ہی نہ نکلیں، بلکہ تمہارے وہ تمام علوم کے ساتھ اپنی زندگی کو اس طرح تطبیق دو، مؤمنہ بن کر، مسلمہ بن کر، قانعہ بن کر، صالحہ بن کر یہاں سے تم نکل کر امت کے لیے اب عملی طور پر معلمہ بنو. قولی معلمہ یہ تو بہت سارے دنیا میں موجود ہیں. قولی معلمہ کی اس وقت کائنات میں کوئی کمی نہیں ہے. قول
یہ حجت بن جائیں گے اگر فعل کی تائید قول کے ساتھ نہ ہو۔ قول الگ چیز ہے۔ اقوال کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں شعراء موجود تھے جو بڑے بڑے مقام کے شعراء کہلائے جاتے تھے، اور اسلام کی تائید میں، قرآن کی تائید میں، حضور کی تائید میں، حضور کی نبوت کی تائید میں اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کہا آمن شعرہ وکفر قلبہ، اس کی زبان تو مؤمن ہے، دل کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ یہ ناجح نہیں ہو سکتے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے اگر الفاظ کو جاننے کا نام علم ہے، ابو جہل سا عالم تو کوئی نہیں۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، وہ الفاظ میں لفاظی کرتا تھا، الفاظ میں فصاحت و بلاغت کا مالک تھا، وہ اپنے یہاں ایک مقام رکھتا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت کو لوگ تسلیم کیا کرتے تھے۔ لیکن ابو الحکم کو ابو جہل اس کے اعمال نے، اس کے کردار نے، اس کے اخلاق نے، اس کے بےہودہ پن نے، بدتمیزی نے کیا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمہیں رہنا کیسے ہیں؟ فرمایا کہ چار پائے برو کتابیں چند، اس وقت ہم ہو جائیں گے جب ہم اپنے پڑھائی پر اعمال کو تطبیق نہ دیں۔ تطبیق اگر دیں گے تو وہ علم نافع بنے گا، تطبیق نہیں دیں گے وہ علم زار بنے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے۔ وہ کون سا علم ہے جس سے نفع نہ ہو؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ علم ہے جس علم کے مطابق عمل نہ ہو۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے، ماشاءاللہ ہم تو اس وقت یہاں پر صالحہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ صالحہ کہتے ہیں کس کو؟ صالحہ کہتے ہیں کس خاتون کو؟ کہاں اس کو جو سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرے۔ ہر اعتبار سے میں تو تمام مجلسوں میں اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہوں، آج ہمارے یہاں نمازی سب سے بڑا دیندار سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں تم پوچھو نمازی کا درجہ اے شریعت تیرے نزدیک کیا ہے؟ شریعت کیوں کہتی ہے نمازی ادنا درجے کا مومن ہے، اگر وہ بھی نہیں تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ الفرق بین الکفر، اگر کفر کے درمیان آپ فرق دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کے درمیان اگر فرق دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ ہے۔ اب نماز کے اعتبار سے ہمیں دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، کیا ہماری نمازیں اول وقت میں ہو رہی ہیں؟ خواتین کے لیے جماعت کی نماز نہیں ہے، اذان تو دی جاتی ہے، مردوں سے کہا جاتا ہے تم نکلو گھر سے باہر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ خواتین سے کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھا کرو۔ اب سوچنا یہ ہے ہماری نمازوں میں ہماری غفلتیں کتنی ہیں، ہمارے قیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجدہ، ہمارے قرات، یہ سب کے سب جس طرح ہم حسن صوت کو ہم تمام کو اچھی لگنے کے لیے اپنی آواز کو منقش ترنم والا بناتے ہیں تاکہ سب کا دل ہم جیت لے سکیں، لیکن اصل دل جیتنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اپنے قرآن کو اس نہج سے سنایا کرو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جس وقت اللہ کو خوش کرنے والے بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، ایک ایک گناہ، قولی گناہ، فعلی گناہ، نظری گناہ، فکری گناہ، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ، تمام گناہ سے اگر ہم بچنے والے بن گئے، علماء کہتے ہیں اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں پڑھائے گا۔ اساتذہ الفاظ پڑھاتے ہیں، ان الفاظ کی تحقیق
اللہ پڑھائے گا، ان الفاظ کی تشریح اللہ پڑھائے گا، ان الفاظ کی تدقیق اللہ پڑھائے گا، ان الفاظ پر عمل اللہ کرائے گا، سب کچھ اللہ کرانے والا۔ اسی لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عربی قرآن تو ہم نے پڑھایا لیکن ہم نے اس کی وضاحت ہم نے سکھایا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی مفسر، میں تو ہمیشہ علماء کے درمیان یہ بات بتایا کرتا ہوں، ارے بھئی علماء جتنی کتابیں تحریر کیے ہیں ان تمام کے اصل الاصول کیا ہیں؟ اگر تم غور کرو گے قرآن ہے، حدیث ہے، کیا پتہ چلا ان علماء نے قرآن سے براہ راست علم حاصل کیا، حدیث سے براہ راست علم حاصل کیا، لیکن ہم بھی ہیں، ہم شروح کے محتاج ہیں، ہم دیگر کتابوں کے محتاج ہیں۔ ہمارا علم ایسا ہے جیسا کہ کوئی لکھا اور ہم نے اس کو نقل کر دیا، فی ذاتی ہی ہم لوگ علماء کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم ناقلین اقوال ہیں، ناقلین حدیث ہیں، ناقلین تشریح ہیں، ناقلین ہیں ہم لوگ بھی نفسی ہی، ہم لوگ حدیث کو سمجھ کر بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں پر تالا، ہمارے ذہنوں پر تالا اور ہمارے فکروں پر تالا، ہمارے نظروں پر تالا۔ جو چیزیں ہمارے اسلاف نے ایک ایک حدیث میں سوچ کر کتابیں تحریر فرما دی، ارے دور کی بات چھوڑیے، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا لیجئے، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پر 700 صفحات لکھے ہیں، الرحمن الرحیم پر 700 صفحات، مالک یوم الدین پر 700 صفحات۔ ذرا پوچھو ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ سے، آپ کو یہ علوم ملے کہاں سے؟ وہ علوم تقوی اور طہارت سے ملے ہیں۔ وہ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، وہ تقوی کے لیے ہم یہاں، اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہتا ہے تم جب تک متقی نہیں بنو گے ہمارے طرف سے رہبری نہیں ہوگی۔ طے شدہ بات ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی اصل رہبری حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن تمہیں منزل تک پہنچانے کو تیار ہے۔ جب بھی ہدایت رب ذوالجلال کی طرف منسوب کرے، منزل کا ترجمہ کریں گے، اراءۃ الطریق کا نہیں، ایصال الی المطلوب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قرآن اللہ تمہیں منزل تک یعنی جنت تک پہنچائے گا۔ شرط کیا ہے؟ متقی بنو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے کو، ہر لذت سے بچو۔ جیسے حدود ہیں، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ نے نظروں کی حدود، دل کا حدود، فکر کا حدود، جذبہ کا حدود، خیال کا حدود، ہر چیز کی اللہ نے حد بندی کی ہے۔ وہ حد بندی کے اندر رہو، حد پار کرو گے فقد ظلم نفسہ۔ اور ظالموں کو اللہ کبھی قرآن کا علم نہیں دے سکتا، ظالموں کو اللہ کبھی قرآن کا علم نہیں دے سکتا۔ قرآن کیا ہے؟ کل شیء فی القرآن لیکن تقاصرت منہ افہام الرجال۔ قرآن میں کائنات کے علوم موجود ہیں لیکن ذہن اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وجہ تقوی اور طہارت کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صالحہ طاہرہ بنو، صالحہ مطہرہ بنو، صالحہ قانعہ بنو، صالحہ خاشعہ بنو، صالحہ متقیہ بنو، صالحہ تمام خصوصیات کے حاملہ بنو۔ تب جا کر میں تو کہتا ہوں بھئی ہمارے الفاظ سننے کے بعد شوہر کتنے ایسے عالمہ ہیں، شوہر ناراض ہیں، عالمہ محدثہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی روایتیں ذخیرے حدیث میں کتنی ہیں؟ صرف 50۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنا محبت، جتنا تعلق سب سے آخر میں سرکار حضرت فاطمہ سے مل کر جدا ہوتے تھے، سب سے پہلے ملنے فاطمہ کو آتے تھے؟ اتنی فاطمہ قطعۃ کبدی کہنے کے باوجود حضرت فاطمہ کی روایت صرف 50 ہے، لیکن عمل کے میدان میں فاطمہ نے سب کچھ جیت لیا۔
آگے بڑھتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید النساء اہل الجنہ، سید النساء اہل الجنہ یہ سند حضور نے عطا فرمائی، تمام جنتیوں کی یہ سیدہ ہوگی۔ کس اعتبار سے؟ اپنے عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، اپنے اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، اپنے شوہر کی اطاعت کے اعتبار سے۔ ہم سب ہیں، ہمارے معلمہ ماشاءاللہ، طالبہ ماشاءاللہ، متعلمہ ماشاءاللہ، لیکن ابا کے نے پوچھو کیسی بھی تمہاری بیٹی استغفر اللہ کہتی انہیں کیا بولتی؟ استغفر اللہ۔ کیسی بھی تمہاری بہن لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض لوگوں کو پوچھے کیسی بھی تمہارے بہو، انہیں کیا بولیں گے؟ اعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ ہماری حالت ویسی ہے، ہونا کیسی چاہیے؟ زندگی ایسی گزارو، جب پوچھیں تو کیا جواب دیں؟ سب سے پہلا درجہ الحمدللہ۔ کیسی بھی بچی الحمدللہ، کیسی بھائی الحمدللہ، کیسی بھائی الحمدللہ۔ پھر آگے کیا؟ کیسی؟ ماشاءاللہ۔ ارے بھائی تمہاری بچی کیسی ہے، تمہاری بہو کیسی ہے، تمہاری بیوی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر استغفر اللہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے، اعوذ باللہ سے استغفار کرتے ہوئے ہم لوگوں کو الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کے درجے تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ آپ لوگوں کو مقررہ نہیں بنایا جا رہا یہاں کہ آپ لوگ خطبہ دینے کی ذمہ داری ہے ان کو، آپ مربیہ بنو، جو بھی تمہاری صحبت میں آئے نیک بن کر جائے، جو بھی تمہاری صحبت میں آئے مطیع اور فرما بردار بن کر جائے، جو بھی تمہاری صحبت میں آئے، کوئی آ کر ملے، وہ آپا سے ملنے کے بعد میری زندگی بدل گئی، وہ آپا سے ملنے کے بعد میرا ذہن بدل گیا، وہ آپا سے ملے۔ آج کل چھتری آپا فل نہیں، آپا مارو دین کو تاپا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپا جو ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے درجے پر ہی انہوں۔ اب ایک طرف وہ جماعت جن سے امت پناہ مانگ رہی ہے، میں گفتگو کو بڑی اختصار اس وقت ان کے مقابلے میں آپ کو بننا ہے۔ جہاں پر کہا گیا النساء حبائل الشیطان، ایک طرف شیطان کی رسیاں بن کر پھر رہی ہیں، پوری کائنات میں جتنی باطل محنتیں ہیں وہ سب کس کو استعمال کر رہی ہیں؟ خواتین کو۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو چنا ہے صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، آپ کو چنا ہے ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، آپ کو چنا ہے بنات الصالحات کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ اب یہاں کی صالحات جس وقت میدان میں نکلیں گی، تمام ظلمتوں کا خاتمہ کرنے والیاں اور تمام کو ہدایت کا پیغام دینے والیاں بن کر نکلنی چاہیے۔ پھر آپ کے ذریعے سے خاندان کے خاندان، گاؤں کے گاؤں، بستی کے بستی، علاقے کے علاقے کے اندر انقلاب آ جانی چاہیے۔ وہ اس طرح کا انقلاب انشاءاللہ آپ کے جذبات سے، آپ کے خیالات سے، آپ کے سوچ سے، آپ کی ان تمام تقوی اور طہارت سے، اور آپ کی دعاؤں سے، اور آپ کا اللہ سے تعلق سے انشاءاللہ ہوگا۔ میں آج پوچھتا ہوں، ارے بھئی کوک تو وہی ہے، عورت وہی ہے، کوک وہی ہے، تمام وہی ہیں، لیکن آج ان کے کوکھ سے اولیاء جنم کیوں نہیں لیتے؟ آج ان کے کوکھ سے محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء جنم کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ وہ بھی خواتین تھیں، یہ بھی خواتین ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دینے والا وہی، لیکن لینے والوں کے جذبات بدل گئے، لینے والوں کے الفاظ بدل گئے، لینے والوں کا ہاتھ بدل گیا، لینے والوں کا دل بدل گیا۔ دینا وہی، دیتا وہی ہے، لیکن لینے والے بدل گئے۔ آج بھی اگر ہم لینے والے بنے تو پھر انشاءاللہ معین الدین چشتی کو، صابر پیا کو، اور نظام الدین اولیاء کو، امام بخاری کو، تمام فقہاء کو، تمام اولیاء کو، تمام ائمہ کو پھر ہم وجود میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں آپ سے مختصراً بس اتنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوت و تبلیغ کی محنت، اسے بھائی میں جیسا یہاں سنا ماشاءاللہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، جو تعداد حضرت نے
شرف اسلام کی بیان کی ہے، اس سے +2 الحمدللہ ہمارے ادارے سے بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، بہت سارے بندے اور بندیاں آ رہی ہیں، داخل ہو رہی ہیں۔ ایک بات وہ پوچھتے ہیں، کوئی محلہ ایسا بتاؤ جسے دیکھ کر ہم اپنے گھر بسا سکیں، کوئی پڑوس ایسا بتاؤ جس کے بازو ہم جا کر رہ کر دین سیکھ سکیں، ایسا انسان بتاؤ جس کی صحبت میں آ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ اسلام یہ ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون ہے بولو؟ صحابہ کو تو حضور نے نمونہ بنایا، لیکن آج وہ مثال نہیں ہے۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ کو مثالی بیٹی بننا ہے، مثالی ماں بننا ہے، مثالی بہن بننا ہے، مثالی بیوی بننا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ہر اعتبار سے جتنے نسبتیں آپ سے وابستہ ہیں اس میں آپ مثالی بننی ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ اسی لیے دعوت کی محنت ہے ماشاءاللہ، تعلیم و تعلم کے ساتھ آپ دعوت کی محنت کو بھی اپنے علم کے ساتھ جوڑ لو گے، پھر دیکھنا نور علی نور ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو نافع بنائے گا، وہ علم آپ کے لیے بھی انشاءاللہ جنت میں لے جانے والا اور اپنوں کو منزل تک پہنچانے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو سب سے اہم باتیں دو رہ گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اجتماع ہے 8 اور 9 کو، یعنی اتوار اور طیب کالج میں پورے کڑپا ضلع کا اجتماع ہے، تو 8 اور 9 کو انشاءاللہ اس کے لیے خاص طور پر آپ حضرات روزانہ یاسین پڑھتے ہیں، تبارک پڑھتے ہیں، یاسین پڑھ کر خصوصاً اجتماع کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اجتماع کی برکت سے پورے علاقے میں انقلاب پیدا فرمائے، تمام ایمان والوں کے تحفظ کے ترقی کے فیصلے فرمائے۔ اس کے لیے خاص طور پر آپ کو دعا کرنا ہے کہ پورے علاقے کے اعتبار سے جو اجتماع ہونے والا ہے، اللہ شرور سے، شریر سے، شرارت سے پوری حفاظت فرمائے۔ اس سے آپ دعا کریں، اور خود بھی جہاں جہاں پیغامات ممکن ہے وہاں پر باقاعدہ آپ حضرات پیغام پہنچائیں، اپنے متعلقین کو یہاں بھیجنے کی فکر فرمائیں۔ اسی طرح شام کو بھی ایک جگہ پر جوڑ ہے، اس کے حق میں بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بچیاں آمد و رفت کی ہیں وہ باقاعدہ اپنے مرد حضرات کو اس مسجد کو بھیجیں۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ فتح خواہ مسجد کو آپ بھیجیں، وہاں پر انشاءاللہ مغرب کے بعد مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔